السلام علیکم۔ جستجو میڈیا کی جانب سے محمد بن قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے جدید میڈیا ٹیلی ویژن جس کا سرخیل ہے اس کے اور حکومت کے درمیان ایک کشمکش سی اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس کشمکش میں ناظرین نے اور عوام نے کافی لطف اٹھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس جدید میڈیا میں جو بھی عناصر شامل ہیں، ٹیلی ویژن، پرنٹ میڈیا، رسالے، اخبارات، انٹرنیٹ وغیرہ، کیا ہم ان پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں کہ ان کا پیغام درست اور جائز ہے، یا ہمیں چاہیے کہ ان پر ایک تنقیدی نظر بھی ڈالیں؟ لیکن فی الحال ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ سارے آئینے توڑ دیے جائیں تاکہ اس میں نظر آنے والے وہ خطرناک چہرے انہیں نظر نہ آئیں جنہیں دیکھ کر انہیں خود بھی خوف آتا ہے۔ گزشتہ دنوں اس ضمن میں سب سے زیادہ اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ صدر پاکستان نے براہ راست ایک بہت بڑے میڈیا گروپ پر یہ الزام لگایا کہ ان کا اپنا کوئی ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک جذباتی پہلو بھی ہے کہ عوام کچھ میڈیا شخصیات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں اور ان کا رویہ، سلوک یا ان کے پیغامات انہیں بہت بھاتے ہیں اور وہ انہیں بار بار ٹیلی ویژن پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر شاہد مسعود کا تعلق بھی اسی زمرے میں آنے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی جدید میڈیا ایک تشکیلی دور سے گزر رہا ہے۔ ابھی فی الحال اس کا کردار درست طور پہ متعین نہیں ہو سکا ہے، جیسا کہ برطانیہ میں بی بی سی یا اسکائی نیوز، اور امریکہ میں سی این این، ایم ایس این بی سی یا فاکس نیوز نے اپنا کردار متعین کیا ہوا ہے، اور ان میں سے کچھ چینل، مثال کے طور پہ فاکس نیوز، باقاعدہ ایک خاص سیاسی پارٹی کے نظریات کا پرچار کرتے ہیں۔ اس دور میں ٹیلی ویژن پر نظر آنے والے صحافی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک سلجھے ہوئے ذہن کے مالک، مطالعے کے خگر، تحقیق کرنے والے اور اپنا پیغام ایک مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانے والے افراد ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود 9/11 کے سانحے کے بعد، جو کہ 2001 میں امریکہ میں پیش آیا، منظر عام پر آئے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام اے آر وائی پر ویوز آن نیوز کے نام سے برسوں چلتا رہا، اور اس نے ایک ریکارڈ بھی بنایا کہ یہ اپنی قسم کا چلنے والا ایک پاکستانی طویل دورانیے کا پروگرام رہا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کون ہیں؟ ان کا بچپن کا ایک خاص عرصہ سعودی عرب میں گزرا، جہاں وہ طائف اور ریاض کے شہروں میں مقیم رہے۔ وہاں انہوں نے پاکستانی اسکول میں تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد کراچی میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور یہ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن، جو کہ پیپلز پارٹی کا طلباء کی تنظیم ہے، اس میں یہ شرکت کرتے رہے اور شامل رہے، اور بعد میں یہ برطانیہ اور آئرلینڈ تشریف لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے کچھ عرصہ گزارا، اور وہاں پر انہوں نے قومی اخبار کے لیے بھی کچھ عرصے کام کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بعد میں اے آر وائی کی مینجمنٹ سے ان کے اختلافات ہوئے، اور یہ پاکستان آئے اور انہوں نے جیو جوائن کیا، اگرچہ ان کا پروگرام دبئی سے ہی ہوتا رہا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود جذبہ رکھنے والے شخص ہیں۔ انہوں نے قیامت کے بارے میں کچھ کتابیں بھی تحریر کی ہیں، اور اینڈ آف ٹائم کے نام سے ایک اپنا پروگرام بھی اے آر وائی سے ہی کرتے رہے۔ میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی جاب کی آفر ہوئی، اور حکومت نے انہیں اپنی جانب کرنے کے لیے وہاں پر ایک جاب دی، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک باکردار شخص ہیں، وہاں پر بدعنوانیوں کو یہ انہوں نے قبول نہ کیا، اور ان کا انکشاف کرنے کے بعد یہ واپس پھر جیو آ گئے۔
کیونکہ شاہد مسعود ایک سچے پاکستانی ڈاکٹر شاہد مسعود لگی لپٹی رکھے بغیر براہ راست بات کرنے کے عادی ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحافتی سفارتکاری کے داؤ پیچ نہیں کھیلتے، بلکہ اپنا پیغام براہ راست عوام کے دلوں تک پہنچاتے ہیں۔ موجودہ پاکستانی سیاسی منظرنامہ کوئی خوشائند نہیں، حکمراں پارٹی اور اپوزیشن دونوں کے درمیان ایک گٹھ جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، اور ان کی طفلانہ چالوں سے عوام پریشان آ چکے ہیں۔ پاکستان میں ایک مؤثر اپوزیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کی زیادہ تر ذمہ داری پاکستانی میڈیا کے ناتواں کندھوں پر آ چکی ہے، اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ پیچیدہ سی صورتحال میں جبکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی سامنا ہے، افغانستان میں امریکی چالوں کا سامنا ہے، دوسری جانب ہندوستان کے اپنے سیاسی اور جنگی غیر دوستانہ عزائم ہیں، تو پاکستانی میڈیا اپنا کردار کس حد تک درست انداز میں ادا کرتا رہے گا اور حکومتی دھمکیوں سے ڈرے بغیر کب تک یہ ہمیں سچ سے آگاہ کرتا رہے گا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ اس منظرنامے کو دیکھتے رہیں گے اور جلد ہی آپ سے اس پر مزید بات کریں گے۔ خدا حافظ۔